تو یہ آپ نے جناب حکومتی جو عہدیدار ہیں سینئر رہنما، اس میں مریم نواز بھی شامل ہیں، شہباز شریف صاحب بھی شامل ہیں، خرم دستگیر صاحب، انہوں نے بھی اس کے اوپر کامنٹ کیا. کیا یہ ضرورت ہے ان معاملات کو کیا ڈسکس کرنا بہت ضروری تھا؟ کوثر کاظمی صاحب، آپ سے سب سے پہلا میں سوال کرنا چاہوں گا. سر، یہ اتنا بڑا ایشو ہے جس کے اوپر آپ کی حکومتی اراکین جو ہے وہ کامنٹری بھی کر رہے ہیں، بار بار اس ایریا کے اندر جا رہے ہیں. کیا یہ پرسنل ڈومین نہیں ہے جس کو بلا وجہ جو ہے وہ خبروں کی زینت بنایا جا رہا ہے؟ آپ لوگ جو ہے اس کے اوپر مختلف قسم کے کامنٹس بھی کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. منصور، یہ ذاتی ڈومین ہو نہیں سکتی نا کہ ایک وزیر اعظم کے منصب پہ فائز ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اور ہم تو بار بار یہ بتاتے رہے اور بارہا یہ باتیں، چاہے وہ آپ نے یوٹیوب کا بھی حوالہ دیا کہ یوٹیوبر بھی بات کرتے رہے، سینئر سیاستدان بھی اس پہ بات کر چکے کہ معاملات ہوتے تھے کہ ستارے دیکھ کے کیسے چلنا ہے، کیا کرنا ہے، نام کے حروف کے مطابق لوگوں کی تعیناتیاں کرنی ہیں. یہ تو ہم سارے اس پہ مسلسل بات کرتے رہے نا. جو اصلاحاتی ایجنڈا تھا آپ کا، بالکل جو اکانومسٹ کی رپورٹ آتی ہے اس کے مطابق عمران خان امپلیمنٹ کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ ان کو گھر سے اجازت نہیں تھی، کیونکہ ان کا عقیدہ اتنا پختہ ہو گیا تھا اس خاتون خانہ کے اوپر کہ جو وہ کہتی ہے منوان وہ چیزیں ان کے سامنے ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو یہ باتیں میرے خیال میں اس لیے ذاتی نوعیت کی نہیں ہو سکتی کہ ایک بہت بڑے عہدے پہ براجمان شخص جو ہے وہ اس کا طرز عمل یہ تھا کہ جو اس کو کہا جاتا تھا وہ اس کو تسلیم کرتا تھا اور اس پہ حکم صادر فرماتا تھا عین ان کے فرمان کے مطابق. تو یہ میرے خیال میں بالکل ذاتی نوعیت کا معاملہ ہے نہیں جی. میں نے بلکہ آپ کو سنا بھی، آپ بلکہ خائف نظر آئے کہ اس طرح کی جو خبریں آ جاتی ہیں کسی فورن میڈیا کے اوپر، اس طرح ان پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. لیکن یقین کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا جرنلسٹ جب ایک جگہ ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ایک بڑے ادارے کا سربراہ کال کرتا ہے کہ بھائی یہ بڑا اچھا جوڑا ہے، آپ اس پہ بات نہ کریں، اس پہ یوں نہ کریں، اس پہ یوں نہ کریں. تو ایک مسلسل کوشش کر کے پاکستان پہ یہ چیزیں مسلط کی گئیں. اور اس خاتون کے حوالے سے ہم نہیں کہہ رہے، وہ ایک مرحومہ تھی قندیل بلوچ صاحبہ، اللہ ان کو بخشے، ان کے بھی الفاظ آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد جتنی بھی چیزیں تھیں، یہ تو بڑی پرانی چیزیں ہیں کہ یہ خاتون ان تمام چیزوں کے ساتھ منسلک ہے. تو میرے خیال میں پھر آپ کی اس بات سے اختلاف کروں گا کہ یہ بالکل ذاتی نوعیت کا معاملہ نہیں ہے. اب قوم کو یہ بتانا چاہیے کہ جو وعدے آپ سے کیے گئے تھے، جو یو ٹرن لیے گئے، جو عمران خان سے لوگ خائف ہیں کہ جو وعدے انہوں نے کیے وہ پورے نہ ہوئے، تو اس کے پیچھے وجوہات یہی تھی کہ بشرا بی بی جن کو غیر سیاسی کہا جاتا ہے وہ غیر سیاسی نہیں تھی. ہر عمل عمران میں ان کا دخل تھا اور اس میں اب کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. تو کوثر صاحب، پھر اس کے بعد اگر آپ یہ دروازہ کھولنے لگے ہیں تو پھر آپ کل کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب، ان کی پرسنل لائفز کو بھی جو ہے وہ اس طرح کھول دیا جائے اور اس کے اوپر کامنٹری شروع کر دی جائے؟ دیکھیں کب رکی ہے منصور، آج تک نہیں رکی. جب بھی تحریک انصاف کے بالخصوص ان کے جو پلیٹ فارم سے جو ان کے وہ لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں، وہ آج تک خواتین کو مسلسل نشانہ بناتے ہیں. ان کے کچھ بگوڑے ہیں جو امریکہ میں بیٹھے ہیں، خواتین صحافیوں کو لے کے ہمیشہ ان کا جو اگریشن ہے وہ پوری قوم دیکھتی رہتی ہے. باقی جہاں تک اس سٹوری کی بات ہے جی، ہمارے خلاف مختلف جریدے برطانیہ کے، چاہے وہ ڈیلی میل ہوں یا ڈیوڈ روز ہوں، آرٹیکلز آتے رہے اور ہم نے ان کو بھرپور جواب دیا. پھر ان کو ایک غیر مشروط معافی والا سلسلہ بھی برطانیہ میں شروع ہوا، چاہے وہ وزیر اعظم ہوں، چاہے وہ شہباز شریف یا شریف خاندان کے دیگر افراد ہوں، کعبے موسوی ہوں، وہ معافی مانگتے ہوئے آپ کو نظر آئے. تو ہم نے تو ان لوگوں کا پیچھا کیا ان اداروں کا، اور انہوں نے اپنے فرنٹ پیج پہ کئی دن تک اپنی معافی جو ہے وہ نشر کی ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کہانی کے پیچھے کوئی سچائی نہیں ہے، تو بجائے ایک خاتون صحافی جو اس میں کو جرنلسٹ تھیں جنہوں نے حصہ لیا ہے سٹوری کے اندر، ان کی کردار کشی کی جائے میڈیا کے اوپر، ان کی تصاویر لگائی جائیں، تو آپ کو برطانوی عدل و انصاف کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے اگر آپ سچے ہیں. لیکن یہ کبھی نہیں جائیں گے. ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ بانڈا بیچ چرائے. نہیں، مہدر پنچوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی بتا دیں گے نا سر. نہیں، مہدر پنچوتا صاحب ابھی اس بارے میں بتا دیں. جی نعیم صاحب، کیا کرنے جا رہے ہیں سر اس حوالے سے اور اس سٹوری کے اوپر کیا رائے ہے آپ کی اور آپ کی جماعت کی؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش، بڑی مہربانی منصور بھائی، آپ نے موقع دیا جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس طرح کے کئی پہلے بھی لوگ لانچ کیے گئے، آپ کے سامنے ہے کہ کبھی کہا گیا کہ یہودی ایجنٹ ہے اور آج وہ جیل کے اندر ہے، اور جو یہود کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے. کبھی عورت کارڈ کھیلا گیا، کبھی مذہب کارڈ کھیلا گیا، کبھی قومیت کا کارڈ کھیلا گیا، کبھی علیم خان، کبھی ریحام خان کی کتاب آ رہی ہے، کبھی شاہد افریدی کو لانچ کیا جا رہا ہے، کبھی عائشہ گل علیہ کو ہے، کبھی وہ گلوکار جواد احمد آ رہا ہے، کبھی مفتی سعید آ رہا ہے، کبھی خاور مانکا کے ذریعے عدت کیس بنایا جا رہا ہے.
پھر اس کے اوپر ویڈیوز لیے جا رہی ہیں، پروگرامز کے اندر ان کو بھجوایا جا رہا ہے کہ آئیے جی آپ عدت پر بات کیجئے، یہاں کیس کے اوپر ڈسکس کیجئے، اور پھر پریس کانفرنس اور سارا سلسلہ فیاض حسن چوہان جیسے لوگ جو ہیں وہ لانچ کیے گئے. یہ تمام تر کرنے کے باوجود آج بھی عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ بلندیوں کو چھو رہی ہے. آپ یہ جریدے کی بات کرتے ہیں نا، آپ اس طرح کے 50 اور جریدے لکھوا دیں، 50 اور کالم لکھوا دیں، اور پھر اس کے بعد عمران خان کو رہا کریں. پھر آپ نواز شریف جو ہیں اس سے کوئی اور بڑا آپ کا لیڈر ہے اس کو لیں سامنے مقابلے میں، اور اس حلقے سے جہاں آپ سمجھتے ہو کہ یہ نواز شریف کا بڑا یہاں پر ووٹ ہے، بڑا اثر و رسوخ ہے، وہاں سے لڑوا لیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور وہاں اگر آپ ہار جائیں تو پھر قوم سے معافی مانگیے کہ ہم نے جتنی بھی تہمتیں، جتنی بھی کارروائیاں کی، جتنے بھی لوگوں کو لانچ کیا، وہ سارے کا سادہ بے سود رہا. وہ سارے کے سارے جتنے کانٹینٹس سوشل میڈیا کو، چینلز کو، جو پیسے آپ نے عوام کے ٹیکس کے پیسے وہ تمام تر لگائے، قوم کا پیسہ لٹایا، اس پہ بھی آپ پھر معافی مانگی اور قوم کو وہ بھی تمام پیسے ریٹرن کیجئے. اور میرا تو آپ کو کھل کے چیلنج ہے. دیکھیں جہاں یہ اس سارے معاملے کی بات کی جا رہی ہے اور بڑی اس کے اوپر پریس کانفرنس کی جا رہی ہے، میرا خیال میں ان تمام لوگوں کو جو جب کبھی بات ہوتی تھی نا کسی کے حوالے سے، مریم صاحبہ یا کوئی اور، تو فوراً یہ کہتے تھے کہ یہ خواتین تک نہ جائیے. دیکھیں بشرا بی بی کا نہ تو سیاست سے تعلق ہے، نہ ہی وہ کسی طرح سے کسی معاملے کے اندر انٹرفیرنس کرتی ہیں، اور اس طرح کی من گھڑت سٹوریاں وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی. میں نے اسی جو مصنفہ ہیں ان سے کہا کہ آپ سے میں سوال رکھتا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ آپ تمام تر ثبوت جو ہیں وہ یہاں پر دیجئے کہ کیا ثبوت ہیں کہ بکرے کی سریاں جو ہیں وہ اوپر پھینکی جاتی تھیں، جادو کیے جاتے تھے، اور پھر اگر جادو کیے جاتے تھے یا جادو تھا اور جادو کے اوپر حکومت چل رہی تھی تو پھر آج وہ جیل کے اندر ہیں، پھر جادو کر کے باہر آ جائیں اور نواز شریف کو جیل میں ڈال دیں کیونکہ کرپشن، منی لانڈرنگ اور جو لندن ڈیل اور سارے معاملات کیے گئے یا آج استثناء لیے جا رہے ہیں، پھر کیوں آپ لے رہے ہیں یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ بات نہیں ہے، یہ ساری کی ساری من گھڑت کہانیاں ہیں، سٹوریاں ہیں، کوئی ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے. میرے ساتھ بیٹھے ہیں کوثر کاظمی صاحب، یہاں ثبوت دے دیں، یہاں واضح رکھ دیں سامنے قوم کے کہ یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں، یہ ویڈیوز ہیں، یہ آڈیوز ہیں، یہ تمام تر نعیم صاحب وہ یہ آپ سے کہہ رہے ہیں. نعیم صاحب میں کہوں گا جی واقعی آپ کے پاس شواہد ہیں اور آپ بالکل ٹھیک بجا فرما رہے ہو. اگر آپ کے پاس شواہد نہیں ہیں یہ تہمتیں لگانا بند کیجئے، سیاسی میدان کے اندر آئیے، وہاں آ کے مقابلہ کریے. اگر اب بات ذرا سوال لے لیں تو پھر اڈیالہ جیل جا کر معافی مانگ لیجئے. نعیم صاحب تو ہر طرح سے آ رہے ہیں. نعیم صاحب وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اس سٹوری سے اختلاف کرتے ہیں، لے جائیں ان کو کورٹ کے اندر، وہاں پہ برطانیہ کے اندر ہی کورٹ میں لے جائیں. کبھی نہیں لے کے جائیں گے، کبھی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے ثبوت مانگیں، آپ پہلے ثبوت دیجیے گا. سر وہ ثبوت ان کے پاس ہوگی نا، جرنلسٹ کے پاس ہوں گے نا سر، اور آپ جرنلسٹ کو ٹارگٹ کریں. سن لیجئے، اربوں روپے ملیں گے آپ کو. واری تے گل کرے نا بھجن میں تنوں کہہ رہا ہوں